بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شرابی کی نماز جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے اس معاشرے میں، اس ماحول میں آج کل جیسے نشہ آور جو چیزیں ہیں یہ عام ہیں، اور اسی وجہ سے جو شرابی ہیں وہ بھی عام ہیں۔ لیکن جب کبھی بھی کوئی نشائی یا کوئی شرابی فوت ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اس حوالے سے سوچ و بچار میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا اس شخص کی نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا پھر نہیں پڑھنی چاہیے۔ کچھ کہتے ہیں کہ پڑھنی چاہیے اور کچھ کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال اس حوالے سے علماء کرام کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو آئیے اس مسئلے کو جانتے ہیں کہ کیا واقعی کسی شرابی کی نماز جنازہ پڑھنا صحیح ہے یا پھر نہیں صحیح ہے۔ دیکھیں، اس کی دو قسم ہو سکتی ہیں۔ کسی بھی شرابی کے شراب پینے کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وہ کہ جو شراب کو جائز سمجھتا ہے، حرام نہیں سمجھتا اور جائز سمجھ کے شراب کو پیتا ہے، تو ایسا جو شخص ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو شراب کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کا عادی بنا ہوا ہے اور پیتا ہے، اس کو باعث گناہ بھی سمجھتا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے یہ مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اگرچہ یہ جو شراب پیتا ہے، شراب پینے کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب اس وجہ سے ہے کہ چونکہ وہ اس چیز کا انکار نہیں کرتا، جس چیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے وہ اس کو حرام سمجھتا ہے، اس کو حرام مانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ انسان ہونے کے ناطے سے کوئی بھی انسان کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کر سکتا ہے، تو جو شخص انکار کرتا ہے شراب کی حرمت کا تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا پھر نماز جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن ایسا شخص کہ جو اس چیز کو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی، جیسے ہم میں بہت سارے لوگ ہیں بہت سارے گناہ کرتے ہیں لیکن ان کو گناہ سمجھتے ہیں، گناہ مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لوگ ایک بندہ ہے جو نماز چھوڑتا ہے لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اس چیز کو گناہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، نماز پڑھنی چاہیے، نماز فرض ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے جو دوسرا شخص ہے جو نماز کو سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے، نماز کو فرض ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا ہے نماز پڑھنی نہیں چاہیے، پڑھنے نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اگر ایسا کوئی بندہ ہے، ایسا کوئی اس نیت سے نماز کو چھوڑتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگرچہ نماز ایک اہم چیز ہے۔ اس کے متعلق قرآن و حدیث کے جو سخت دلائل ہیں اس سے یہ علماء کرام نے استنباط کیا ہے کہ ایسا بندہ جو ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑتا، کسی عذر کی وجہ سے نماز چھوٹ جاتی ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہے لیکن گناہ گار ضرور ہے۔ تو بہرحال اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ جو جان بوجھ کے، یعنی کہ ایسا بندہ کہ جو حرام سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود عادی بنا ہوا ہے، یا جیسے بھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ سمجھ کے شراب کو پیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ، چونکہ یہ شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اسی طریقے سے یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں شراب کی حرمت کے حوالے سے اور بھی کئی ساری جو ہیں وہ آیات ہیں، احادیث کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار